بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلے احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حد رجم اور کوڑوں کی سزا۔ اس بیان سے کہ ہم نے اس صورت کو نازل فرمایا ہے، اس صورت کی بزرگی اور ضرورت کو ظاہر کرنا ہے، لیکن اس سے یہ مقصود نہیں کہ اور صورتیں ضروری اور بزرگی والی نہیں۔ فرضناہا کے معنی مجاہد و قتادہ رحمہم اللہ نے یہ بیان کیے ہیں کہ حلال و حرام امر و نہیں اور حدود وغیرہ کا اس میں بیان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسے ہم نے تم پر اور تمہارے بعد والوں پر مقرر کر دیا ہے۔ اس میں صاف صاف کھلے کھلے روشن احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ تم نصیحت و عبرت حاصل کرو، احکام الہی کو یاد رکھو اور پھر ان پر عمل کرو۔ پھر زناکاری کی شرعی سزا بیان فرمائی۔ زناکار یا تو بے شادی شدہ ہوگا یعنی کوارا، یا شادی شدہ ہوگا یعنی وہ جو حریت بلوغت اور عقل کی حالت میں نکاح شرعی کے ساتھ کسی عورت سے ملا ہو۔ پس کوارا جس کا نکاح ابھی نہیں ہوا، وہ اگر زنا کر بیٹھے تو اس کی حد وہی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، یعنی 100 کوڑے، اور جمہور علماء رحمہم اللہ کے نزدیک اسے سال بھر کی جلاوطنی بھی دی جائے گی۔ جمہور کی دلیل تو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ 2 اعرابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا، وہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا، میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دی۔ پھر میں نے علماء سے دریافت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پر شرعی سزا 100 کوڑوں کی ہے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور اس کی بیوی پر رجم یعنی سنگساری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، میں تم میں اللہ کی کتاب کا صحیح فیصلہ کرتا ہوں۔ لونڈی اور بکریاں تو تجھے واپس دلوا دی جائیں گی، اور تیرے بچے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ اور اے انیس، تو اس کی بیوی کا بیان لے۔ یہ انس رضی اللہ عنہ قبیلہ اسلم کے ایک شخص تھے۔ اگر وہ یعنی اس کی بیوی اپنی سیاہ کاری کا اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دینا۔ چنانچہ اس بیوی صاحبہ نے اقرار کیا اور انہیں زنا کی حد میں رجم کر دیا گیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کنوارے پر 100 کوڑوں کے ساتھ ہی سال بھر تک کی جلاوطنی بھی ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو وہ رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھروں سے اس کو مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ موطا امام مالک میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کے حکم کی آیت بھی تھی جسے ہم نے تلاوت کیا، یاد کیا، اس پر عمل بھی کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی رسول اللہ کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے۔ اس پر جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو خواہ عورت، جبکہ اس کے زنا پر شرعی دلیل ہو یا حمل ہو یا اقرار ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں اس سے بھی مطول ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ رجم یعنی سنگساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نہیں پاتے، قرآن میں صرف کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ یاد رکھو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے قرآن میں جو نہ تھا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا، تو میں آیت رجم کو اسی طرح لکھ دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی۔ یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے۔
مسند احمد میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رجم کے حکم کے انکار کرنے کی ہلاکت سے بچنا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اسے لائے ہیں اور اسے صحیح کہا ہے۔ پس ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ رجم کی آیت پہلے لکھی ہوئی تھی، پھر تلاوت میں منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا، واللہ اعلم۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیوی کے رجم کا حکم دیا جس نے اپنے ملازم سے بدکاری کرائی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ نے ماعز رضی اللہ عنہ کو اور ایک غامدیہ عورت کو رجم کرایا۔ ان سب واقعات میں یہ مذکور نہیں کہ رجم سے پہلے آپ نے انہیں کوڑے بھی لگوائے ہوں، بلکہ ان سب صحیح اور صاف حدیثوں میں صرف رجم کا ذکر ہے، کسی میں بھی کوڑوں کا بیان نہیں۔ اسی لیے جمہور علماء اسلام کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک شافعی رحمہم اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے اسے کوڑے مارنے چاہیے، پھر رجم کرنا چاہیے، تاکہ قرآن حدیث دونوں پر عمل ہو جائے۔ جیسے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب آپ کے پاس سراجہ لائی گئی جو شادی شدہ عورت تھی اور زناکاری میں آئی تھی، تو آپ نے جمعرات کے دن تو اسے کوڑے لگوائے اور جمعے کے دن سنگسار کرا دیا، اور فرمایا کہ کتاب اللہ پر عمل کر کے میں نے کوڑے پٹوائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے سنگسار کرایا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد نے سنن اربعہ و صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات لے لو، میری بات لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے اور سال بھر کی جلاوطنی، اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم۔ پھر فرمایا، اللہ کے حکم کے ماتحت اس حد کے جاری کرنے میں تمہیں ان پر ترس اور رحم نہ کھانا چاہیے۔ دل کا رحم اور چیز ہے، وہ تو ضرور ہوگا، لیکن حد کے جاری کرنے میں امام کو کمی اور سستی بری چیز ہے۔ جب امام یعنی سلطان کے پاس کوئی ایسا واقعہ جس میں حد ہو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ حد کو جاری کرے اور اسے نہ چھوڑے۔ سنن نبی داؤد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک حد کا زمین میں قائم ہونا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ یہ بھی قول ہے کہ ترس کھا کر مار کو نرم نہ کرو، بلکہ درمیانہ طور پر کوڑے لگاؤ، یہ بھی نہ ہو کہ ہڈی توڑ دو۔ تہمت لگانے والے کی حد کے جاری کرنے کے وقت اس کے جسم پر کپڑے ہونے چاہیں، ہاں زانی کے حد کے وقت نہ ہو۔ یہ قول حماد ابن ابی سلیمان رحمہ اللہ کا ہے۔ اسے بیان فرما کر آپ نے یہی جملہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ پڑھا تو سعید ابن ابی عروبہ رحمہ اللہ نے پوچھا، یہ حکم میں ہے؟ کہا ہاں حکم میں ہے، اور کوڑوں میں یعنی حد کے قائم کرنے میں اور سخت چوٹ مارنے میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی لونڈی نے جب زنا کیا تو آپ نے اس کے پیروں پر اور کمر پر کوڑے مارے، تو عبید اللہ رحمہ اللہ نے اسی آیت کا یہ جملہ تلاوت کیا کہ حد ربانی کے جاری کرنے میں تمہیں ترس نہ آنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تیرے نزدیک میں نے اس پر کوئی ترس کھایا ہے؟ سنو، اللہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا، نہ یہ فرمایا ہے کہ اس کے سر پر کوڑے مارے جائیں، میں نے اسے طاقت سے کوڑے لگائے ہیں اور پوری سزا دی ہے۔ پھر فرمایا، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے تو تمہیں اس حکم کی بجاوری کرنی چاہیے، اور زانیوں پر حدیں قائم کرنے میں پہلو تہی نہ کرنی چاہیے، اور انہیں ضرب بھی شدید مارنی چاہیے، لیکن ہڈی توڑنے والی نہیں، تاکہ وہ اپنے اس گناہ سے باز رہیں اور ان کی یہ سزا دوسروں کے لیے بھی عبرت بنے۔ رجم بری چیز نہیں۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میں بکری کو ذبح کرتا ہوں لیکن میرا دل دکھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس رحم پر بھی تجھے اجر ملے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا مجمع ہونا چاہیے تاکہ سب کے دل میں ڈر بیٹھ جائے، اور زانی کی رسوائی بھی ہو تاکہ اور لوگ اس سے رک جائیں۔ اسے علانیہ سزا دی جائے، مخفی طور پر مار پیٹ کر نہ چھوڑ دیا جائے۔ ایک شخص اور اس سے زیادہ بھی ہو جائیں تو جماعت ہو گئی اور آیت پر عمل ہو گیا۔ اسی کو لے کر امام محمد کا مذہب ہے کہ ایک شخص بھی طائفہ ہے۔ عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 2 ہونے چاہیے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں 4 ہوں۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 اور اس سے زیادہ، کیونکہ زنا میں 4 سے کم گواہ نہیں ہے، 4 ہوں یا اس سے زیادہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے۔ ربیعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں 5 ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک 10۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں 1 جماعت ہو تاکہ نصیحت، عبرت اور سزا ہو۔ نصر ابن علقمہ رحمہ اللہ نے اس جماعت کی موجودگی کی علت یہ بیان کی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جن پر حد جاری کی جا رہی ہے
دعائے مغفرت و رحمت کریں۔ واللہ اعلم۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کی اور سے زناکاری نہیں کر سکتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور سے بدکاری نہیں کرتی۔ ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بدکار عورتیں اور بدکار مرد۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ زانی سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو بدکار ہو یا مشرکہ ہو کہ وہ اس برے کام کو عیب ہی نہیں سمجھتی۔ ایسی بدکار عورت سے وہی مرد ملتا ہے جو اسی جیسا بدچلن ہو یا مشرک ہو، جو اس کی حرمت کا قائل ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بسند صحیح مروی ہے کہ یہاں نکاح سے مراد جماع ہے، یعنی زانیہ عورت سے زناکار یا مشرک مرد ہی زنا کرتا ہے۔ یہی قول مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، عروہ بن زبیر، ضحاک، مکحول، مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ اور بہت سے بزرگ مفسرین سے مروی ہے کہ مؤمنوں پر یہ حرام ہے، یعنی زنا کاری کرنا اور زانیہ عورتوں سے نکاح کرنا یا عفیفہ اور پاک دمن عورتوں کو ایسے زانیوں کے نکاح میں دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مراد اس آیت سے یہ ہے کہ زنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ سے مروی ہے کہ بدکار عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں پر حرام ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، یعنی مسلمانوں کو جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے ان میں یہ تینوں اوصاف ہونے چاہیے، وہ پاک دامن ہو، وہ بدکار نہ ہو، نہ چھپ لگ کر برے لوگوں سے میل ملاپ کرنے والی ہوں یعنی عاشقی کرنے والی نہ ہو۔ یہی تینوں وصف مردوں میں ہونے بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ نیک اور پاک دامن مسلمان کا نکاح بدکار عورت سے صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ہاں، بعد از توبہ عقد نکاح درست ہے۔ اسی طرح بھولی بھالی پاک دامن عفیفہ عورتوں کا نکاح زانی اور بدکار لوگوں سے منعقد ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سچے دل سے اپنے اس ناپاک فعل سے توبہ نہ کر لیں، کیونکہ فرمان الہی ہے کہ یہ مؤمنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے ام محزول نامی ایک بدکار عورت سے نکاح کر لینے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی طلب اجازت پر یہ آیت اتری۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرثد ابن ابی مرثد تھا، یہ مکے سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا لایا کرتے تھے اور مدینہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ عناق نامی ایک بدکار عورت مکے میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا۔ مرثد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ گیا، ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ اتفاق سے عناق نامی وہ بدکار عورت آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا، اور آواز دے کر کہا کیا مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی چلو رات میرے ہاں گزارنا۔ میں نے کہا عناق، اللہ تعالیٰ نے زنا کاری حرام کر دی ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے غل مچانا شروع کیا کہ اے خیمے والو ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے، یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ لوگوں میں جاگ ہو گئی اور 8 آدمی میرے پکڑنے کو میرے پیچھے دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے غار پر آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے۔ اللہ کی قسم ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں، ادھر ادھر ڈھونڈ بھال کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا، پھر مکے کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا۔ چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے، میں جب اذخر میں پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیے اور آزاد کر دیا۔ اب اٹھاتا چلاتا مدینہ پہنچ گیا۔ چونکہ عناق کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ رسول اللہ خاموش ہو رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے اور یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے فرمایا اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تم اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دو۔
امام ابو داود اور نسائی رحمہم اللہ بھی اسے اپنی سنن کی کتاب النکاح میں لائے ہیں۔ ابو داود وغیرہ میں ہے زانی جس پر کوڑے لگ چکے ہوں وہ اپنے جیسے سے ہی نکاح کر سکتا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے: ماں باپ کا نافرمان، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں، اور دیوث۔ اور 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے: ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ کا نشے کا عادی، اور راہ الہی میں دے کر احسان جتلانے والا۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے: ہمیشہ کا شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اور اپنے گھر والوں میں خباثت کو برقرار رکھنے والا۔ دیوث کہتے ہیں بے غیرت شخص کو۔ سنن نسائی میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اپنی بیوی سے بہت ہی محبت ہے، لیکن اس میں یہ عادت ہے کہ کسی کے ہاتھ کو واپس نہیں لوٹاتی۔ رسول اللہ نے فرمایا طلاق دے دے۔ اس نے کہا مجھے تو صبر نہیں آنے کا۔ آپ نے فرمایا پھر جا اس سے فائدہ اٹھا۔ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو لوٹاتی نہیں، اس سے مراد بے حد سخاوت ہے کہ وہ کسی سائل سے انکار ہی نہیں کرتی۔ لیکن اگر یہی مطلب ہوتا تو حدیث میں بجائے لامس کے لفظ ملتمس کا لفظ ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی خصلت ایسی معلوم ہوتی تھی، نہ یہ کہ وہ برائی کرتی تھی، کیونکہ اگر یہی عیب اس میں ہوتا تو پھر رسول اللہ اس صحابی کو اس کے رکھنے کی اجازت نہ دیتے، کیونکہ یہ تو دیوسی ہے جس پر سخت وعید آئی ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ خاوند کو اس کی عادت ایسی لگی ہو اور اس کا اندیشہ ظاہر کیا ہو تو رسول اللہ نے مشورہ دیا کہ پھر طلاق دے دے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بہت ہی محبت ہے تو آپ نے بسانے کی اجازت دے دی، کیونکہ محبت تو موجود ہے، اسے ایک خطرے کے صرف وہم پر توڑ دینا ممکن ہے، کوئی برائی پیدا کرا دے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ الغرض زانیہ عورتوں سے پاک دامن مسلمانوں کو نکاح منع ہے، ہاں جب وہ توبہ کر لیں تو نکاح حلال ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک ایسی ہی واہی عورت سے میرا برا تعلق تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے نکاح کر لوں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ زانی ہی زانیہ اور مشرک سے نکاح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں، تم اس سے اب نکاح کر سکتے ہو، جاؤ، اگر کوئی گناہ ہو تو میرے ذمے۔ یحییٰ رحمہ اللہ سے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کے بعد کی آیت یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 32 وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ سے امام ابو عبد الرحمن محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، واللہ اعلم۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے کی سزا: جو لوگ کسی عورت پر یا کسی مرد پر زناکاری کی تہمت لگائیں اور ثبوت نہ دے سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہاں اگر شہادت پیش کر دیں تو حد سے بچ جائیں گے، اور جن پر جرم ثابت ہوا ہے انہیں ان کی حد ماری جائے گی۔ اگر شہادت نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑے بھی لگیں گے، اور آئندہ کے لیے ہمیشہ ان کی شہادت غیر مقبول رہے گی، اور وہ عادل نہیں بلکہ فاسق سمجھے جائیں گے۔ اس آیت میں جن لوگوں کو مخصوص اور مستثنیٰ کر دیا ہے تو بعض تو کہتے ہیں کہ یہ استثناء صرف فاسق ہونے سے ہے، یعنی بعد از توبہ وہ فاسق نہیں رہیں گے۔ بعض کہتے ہیں نہ فاسق رہیں گے نہ مردود الشہادہ، بلکہ پھر ان کی شہادت بھی لی جائے گی۔ ہاں حد جو ہے وہ توبہ سے کسی طرح ہٹ نہیں سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ، احمد اور شافعی رحمہ اللہ کا مذہب تو یہ ہے کہ توبہ سے شہادت کا مردود ہونا اور فسق ہٹ جائے گا۔ سید التابعین سعید بن المسیب رحمہ اللہ اور سلف کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے۔ شعبی اور ضحاک رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس نے بہتان باندھا تھا اور پھر توبہ بھی پوری کی تو اس کی شہادت اس کے بعد مقبول ہے، واللہ اعلم۔
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی اپنی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا اور اللہ توبہ قبول کرنے والے اور باحکمت ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لعان کب اور کیسے؟ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ان خاوندوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے نسبت ایسی بات کہہ دیں چھٹکارے کی صورت بیان فرمائی ہے کہ جب وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو لعان کر لیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وقت کے امام حاکم کے سامنے آ کر وہ اپنا بیان دے، جب شہادت نہ پیش کر سکے تو حاکم اسے 4 گواہوں کے قائم مقام 4 قسمیں دے گا، اور یہ قسم کھا کر کہے گا کہ وہ سچا ہے، جو بات کہتا ہے وہ حق ہے۔ 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اتنا کہتے ہی امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اس عورت کی اس سے بائن ہو جائے گی، یعنی وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ مہر ادا کر دے گا اور اس عورت پر حد زنا ثابت ہو جائے گی، لیکن اگر وہ عورت بھی سامنے ملاعنہ کرے تو حد اس پر سے ہٹ جائے گی۔ یہ بھی 4 مرتبہ حلفیہ بیان دے گی کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہو تو اس پر یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس لطیفے کو بھی خیال میں رکھیے کہ عورت کے لیے غضب کا لفظ کہا گیا، اس لیے کہ عموماً کوئی مرد نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ تہمت لگائے اور اپنے تئیں بلکہ اپنے کنبے کو بھی بدنام کرے۔ عموماً وہ سچائی ہوتا ہے اور اپنے صدق کی بنا پر ہی وہ معذور سمجھا جاتا ہے، اسی لیے 5ویں مرتبہ میں اس سے یہ کہلوایا گیا کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب آئے۔ پھر غضب والے وہ ہوتے ہیں جو حق کو جان کر پھر اس سے روگردانی کریں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تم پر نہ ہوتا تو ایسی آسانیاں تم پر نہ ہوتیں بلکہ تم پر مشقت اترتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمایا کرتے ہیں، گو کیسے ہی گناہ ہو اور گو کسی وقت بھی توبہ ہو۔ وہ اللہ حکیم ہے اپنی شرع میں، اپنے حکموں میں، اپنی ممانعت میں۔ اس آیت کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ مسند احمد میں ہے، جب یہ آیت اتری یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 4، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار کے سردار ہیں کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا یہ آیت اسی طرح اتاری گئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، انصاریو سنتے نہیں ہو یہ تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ درگزر فرمائیے، یہ صرف ان کی بڑھی چڑھی غیرت کے سبب ہے اور کچھ نہیں۔ ان کی غیرت کا یہ حال ہے کہ یہ صرف کواری سے نکاح کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی ان کی مطلقہ سے نکاح کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول یہ تو میرا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اگر میں کسی کو بیوی کے پاؤں پکڑے ہوئے دیکھ لوں تو بھی میں اسے کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میں 4 گواہ لاؤں، تب تک تو وہ اپنا کام پورا کر لے گا۔ اس بات کو ذرا سی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ ان 3 شخصوں میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہ اپنی زمین سے عشاء کے وقت اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک غیر مرد ہے جسے خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنی۔ صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا۔ رسول اللہ کو بہت برا معلوم ہوا اور طبیعت پر نہایت ہی شاک گزرا۔ انصار سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے ہم اس آفت میں مبتلا کیے گئے۔ اب تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن امیہ کو تہمت کی حد لگائیں گے اور اس کی شہادت کو مردود ٹھہرائیں گے۔ ہلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں سچا ہوں
اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا چھٹکارا کر دیں گے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ میرا کلام آپ کی طبیعت پر بہت گرا گزرا۔ اے اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم ہے میں سچا ہوں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، لیکن چونکہ گواہ پیش نہیں کر سکتے تھے، قریب تھا کہ رسول اللہ انہیں حد مارنے کو فرمائیں۔ اتنے میں وحی اترنی شروع ہوئی۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر علامت سے پہچان گئے کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب اتر چکی تو رسول اللہ نے ہلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے ہلال خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشادگی اور چھٹنی نازل فرما دی۔ ہلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے الحمدللہ، مجھے رب رحیم کی ذات سے یہی امید تھی۔ پھر آپ نے ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بلوایا اور ان دونوں کے سامنے آیت ملاعنہ پڑھ کر سنائی اور فرمایا، دیکھو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ہے۔ ہلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں بالکل سچا ہوں۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اچھا لعان کرو۔ تو ہلال رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ اس طرح 4 قسمیں کھاؤ اور 5ویں دفعہ یوں کہو۔ ہلال رضی اللہ عنہ جب 4 بار کہہ چکے اور 5ویں بار کی نوبت آئی تو ان سے کہا گیا کہ ہلال اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں سے بہت ہلکی ہے۔ یہ 5ویں بار تمہاری زبان سے نکلتے ہی تم پر عذاب واجب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول قسم اللہ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی سزا سے میری صداقت کی وجہ سے بچایا، اسی طرح آخرت کے عذابوں سے بھی میری سچائی کی وجہ سے میرے رب مجھے محفوظ رکھیں گے۔ پھر 5ویں دفعہ کے الفاظ بھی زبان سے ادا کر دیے۔ اب اس عورت یعنی ان کی بیوی جن پر انہوں نے تہمت لگائی تھی سے کہا گیا کہ تو 4 دفعہ قسمیں کھا کہ یہ جھوٹا ہے۔ جب وہ 4 قسمیں کھا چکی تو رسول اللہ نے اسے 5ویں دفعہ کے اس کلمے کے کہنے سے روکا، اور جس طرح ہلال رضی اللہ عنہ کو سمجھایا گیا تھا اس سے بھی فرمایا، تو اسے کچھ خیال پیدا ہو گیا۔ رکی، جھجکی زبان کو سنبھالا، قریب تھا کہ اپنے قصور کا اقرار کر لے، لیکن پھر کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنے کی۔ پھر کہہ دیا کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ بس رسول اللہ نے ان دونوں میں جدائی کرا دی اور حکم دے دیا کہ اس سے جو اولاد ہو وہ ہلال رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نہ کی جائے، نہ اسے حرام کی اولاد کہا جائے۔ جو اس بچے کو حرامی کہے یا اس عورت پر تہمت رکھے وہ حد لگایا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ اس کا کوئی نہ نفقہ اس کے خاوند پر نہیں، کیونکہ جدائی کر دی گئی ہے، نہ طلاق ہوئی ہے نہ خاوند کا انتقال ہوا ہے۔ اور فرمایا دیکھو اگر یہ بچہ سرخ سفید رنگ موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو اسے ہلال رضی اللہ عنہ کا سمجھنا، اور اگر وہ پتلی پنڈلیوں والا سیاہی مائل رنگ کا پیدا ہوا تو اس شخص کا سمجھنا جس کے ساتھ اس پر الزام قائم کیا گیا ہے۔ جب بچہ ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس بری صفت پر تھا جو الزام کی حقانیت کی نشانی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مسئلہ قسموں پر طے شدہ نہ ہوتا تو میں اس عورت کو قطعاً حد لگاتا۔ یہ صاحبزادے بڑے ہو کر مصر کے والی بنے تھے اور ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف تھی، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں، نیز مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے۔ یہ حدیث گو کہ سند ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے اور بھی بہت سے شاہد ہیں۔ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ شریک ابن سحمہ کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی اور رسول اللہ کے سامنے جب ہلال رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تھا گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگے گی۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ایک شخص اپنی بیوی کو برے کام پر یعنی بدکاری پر دیکھ کر گواہ ڈھونڈنے جائے، لیکن رسول اللہ یہی فرماتے رہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں کے سامنے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی توبہ کر کے اپنے جھوٹ سے ہٹتا ہے؟ اور روایت میں ہے کہ 5ویں دفعہ آپ نے کسی سے کہا کہ اس کا منہ بند کر دو، پھر سے نصیحت کی اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت سے ہر چیز ہلکی ہے۔ اسی طرح اس عورت کے ساتھ کیا گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز سنن نبی داؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ مسند احمد میں ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مرد و عورت کی نسبت مجھ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ان میں جدائی کرا دی جائے۔ یہ واقعہ ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی امارت کے زمانے کا۔ مجھ سے تو اس کا جواب کچھ بننا پڑا، تو میں اپنے مکان سے چل کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی منزل پر آیا اور ان سے یہی مسئلہ پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا سبحان اللہ، سب پہلے یہ بات فلاں بن فلاں نے دریافت کی تھی کہ اللہ کے رسول کوئی شخص اپنی عورت کو کسی برے کام پر پائے تو اگر زبان سے نکالے تو بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے،
اور اگر خاموش رہے تو بھی بڑی بے غیرتی کی خاموشی ہے۔ رسول اللہ سن کر خاموش ہو رہے۔ پھر وہ آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے جو سوال جناب سے کیا تھا، افسوس وہی واقعہ میرے ہاں پیش آیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ نے دونوں کو پاس بلا کر ایک ایک کو الگ الگ واز کہا، بہت کچھ سمجھایا، لیکن ہر ایک نے اپنا سچا ہونا ظاہر کیا۔ پھر دونوں نے آیت کے مطابق قسمیں کھائیں اور آپ نے ان میں جدائی کرا دی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک مجمع شام کے وقت جمعے کے دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ جو ایک انصاری نے کہا، جب کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پائے تو اگر وہ اسے مار ڈالے تو تم اسے مار ڈالو گے، اور اگر زبان سے نکالے تو تم شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے، تہمت لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے لگاؤ گے، اور اگر یہ اندھیر دیکھ کر خاموش ہو کر بیٹھ رہے تو یہ بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں صبح تک زندہ رہا تو رسول اللہ سے اس کی بابت دریافت کروں گا۔ چنانچہ اس نے انہی لفظوں میں رسول اللہ سے پوچھا اور دعا کی کہ اللہ اس کا فیصلہ نازل فرمائے۔ پس آیت لعان اتری اور سب سے پہلے یہی شخص اس میں مبتلا ہوا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ عویمر رضی اللہ عنہ نے عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذرا جا کر رسول اللہ سے دریافت کیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائے تو کیا کرے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ قتل کرے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو رسول اللہ اس سوال سے بہت ناراض ہوئے۔ جب عویمر رضی اللہ عنہ عاصم رضی اللہ عنہ سے ملے تو پوچھا کہ کہو، تم نے رسول اللہ سے دریافت کیا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے مجھ سے کوئی اچھی خدمت نہیں لی، افسوس میرے اس سوال کو رسول اللہ نے عیب پکڑا اور برا مانا۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا میں خود جا کر رسول اللہ سے دریافت کرتا ہوں۔ یہاں آئے تو حکم نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ لعان کے بعد عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب اگر میں اسے اپنے گھر لے جاؤں تو گویا میں نے اس پر جھوٹ تہمت باندھی تھی، پس آپ کے حکم سے پہلے ہی اس نے عورت کو جدا کر دیا، پھر تو لعان کرنے والوں کا یہی طریقہ مقرر ہو گیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ عورت حاملہ تھی اور ان کے خاوند نے ان سے انکار کیا کہ یہ حمل ان سے ہو، اس لیے یہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوتا رہا۔ پھر سنت طریقہ یوں جاری ہوا کہ یہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس کی وارث ہوگی۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور فضیلت۔ اس آیت سے لے کر 10 آیتوں تک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ منافقین نے آپ پر بہتان باندھا تھا، جس پر اللہ کو بسبب قرابت داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرت آئی اور یہ آیتیں نازل فرمائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر حرف نہ آئے۔ ان بہتان بازوں کی ایک پارٹی تھی۔ اس لعنتی کام میں سب سے پیش عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، جو تمام منافقوں کا سردار تھا۔ اسی بے ایمان نے ایک ایک کے کان میں بنا بنا کر اور مسالہ چڑھا چڑھا کر یہ باتیں خوب گھڑ گھڑ کر پہنچائی تھیں، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کی زبان بھی کھلنے لگی تھی اور چیما گوئیاں قریب قریب مہینے بھر تک چلتی ہی رہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس واقعے کا پورا بیان صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جانے کے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے، یعنی عورتوں کے لیے پردہ کرنے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا۔ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ کہیں اترتا تو میرا ہودج اتار لیا جاتا، میں اسی میں بیٹھی رہتی۔ جب قافلہ کہیں چلتا یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے
واپس لوٹے، مدینے کے قریب آ گئے، رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اوائل عمر کی ہی تو تھی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار ملا۔ یہاں جو میں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے صفوان ابن معطل سلمی ذکوانی رضی اللہ عنہ، جو لشکر کے پیچھے رہے تھے اور پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کی روشنی میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو یعنی مجھے دیکھ کر خیال آنا ہی تھا، غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھے ہوئے تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ یہ کلمہ مصیبت کے وقت بولا جاتا ہے۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کروایا اور بھاگتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے، نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا، نہ سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتھنگڑا بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، منافقوں کا سردار۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غل غپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے محض بے خبر تھی۔ البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریات فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں پاخانے بنے ہوئے نہ تھے، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں پاخانے بنانے سے عام طور پر نفرت تھی۔ حسب عادت میں ام مصطح رضی اللہ عنہا بنت ابی رحم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو رہی تھی۔ یہ ام مصطح میرے والد صاحب کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ صخر ابن عامر کی لڑکی تھیں۔ ان کے لڑکے کا نام مصطح ابن اثاثہ ابن عباد ابن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو ام مصطح کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مصطح یعنی ان کا بیٹا غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا، تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو۔ تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت ام مصطح رضی اللہ عنہا نے کہا، بھولی بیوی، آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔
اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد صاحب کے ہاں ہو آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اتنا اپنا دل بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، اللہ کی قسم ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی۔ کس کا کھانا پینا، کس کا سونا بیٹھنا، کہاں کی بات چیت، غم و رنج اور رونا ہے اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ وحی میں دیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو صاف کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے اسی وقت گھر کی خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ عائشہ کی کوئی بات شک و شبے والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں میں بھی مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی ہیں۔ اللہ کی قسم میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں، وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے الگ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلے خزرج کے سردار تھے تو یہ بڑے نیک بخت، مگر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے نہ تو اسے قتل کرے گا نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوتے تھے۔ کہنے لگے اے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے، آپ منافق آدمی ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گیا اور قریب تھا کہ اوس و خزرج کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے ہی انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ رسول اللہ بھی چپ کے ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ یہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کی بھی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئیں اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی جب سے یہ بہتان بازی ہوئی تھی آج تک رسول اللہ میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ رسول اللہ کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد فرما کر فرمایا کہ اے عائشہ، تمہاری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے،
اگر تم واقعی پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی ظاہر فرما دیں گے، اور اگر فی الحقیقت تم کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ کو آپ ہی جواب دیجئے، لیکن ابو بکر میرے والد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ کو جواب دیجئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن اس وقت حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی، اسے اپنے دل میں بٹھا لی اور گویا سچ سمجھ لی۔ اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ واقع میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں ماننے کے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا یہ قول ہے، یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 18، جس میں انہوں نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کریں۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ قسم اللہ کی مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری براءت اپنے رسول کو ضرور معلوم کرا دیں گے، لیکن یہ تو میرے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری براءت دکھا دیں۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت جاڑوں میں بھی وحی کے نزول کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا بچی رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی تعریف کروں، اللہ ہی نے میری براءت اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے۔ بس ان الذین جاءوا بالافک سے لے کر 10 آیتوں تک نازل ہوئیں۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 20 میری پاک دامنی ثابت ہو چکنے کے بعد، چونکہ اس شر کے پھیلانے میں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی شریک ہو گئے تھے، اور انہیں میرے والد صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی محتاجی اور ان کی قرابت داری کی وجہ سے ہمیشہ کچھ دیتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے کہا جب اس شخص نے میری بیٹی عائشہ پر تہمت باندھنے میں حصہ لیا تو اب میں اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک نہ کروں گا۔ اس پر سورہ نور کی آیت نمبر 22 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ نازل ہوئی، یعنی تم میں سے جو لوگ بزرگی اور وسعت والے ہیں انہیں نہ چاہیے کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے مہاجروں سے سلوک نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ بخشش والے اور مہربانی فرمانے والے اللہ تمہیں بخش دیں؟ اسی وقت اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی میں تو بخشش کا خواہاں ہوں۔ چنانچہ اسی وقت سے مصطح رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جاری کر دیا اور فرما دیا کہ اللہ کی قسم اب عمر بھر تک اس میں کمی یا کوتاہی نہ کروں گا۔ میرے اس واقعے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے بھی، جو آپ کی بیوی صاحبہ تھیں اور میری سوکن، دریافت فرمایا تھا۔ یہی بیوی صاحبہ تھیں جو رسول اللہ کی تمام بیویوں میں میرے مقابلے کی تھیں، لیکن یہ اپنی پرہیزگاری اور دینداری کی وجہ سے صاف بچ گئیں، اور جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں تو سوائے بہتری کے عائشہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتی، میں اپنے کانوں کو اور اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتی ہوں۔ گو انہیں ان کی بہن حمنہ بنت جحش نے بہت کچھ بہلاوے بھی دیے،
بلکہ لڑ پڑیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے میری برائی کا کوئی کلمہ نہیں نکالا۔ ہاں، ان کی بہن نے تو زبان کھول دی اور میرے بارے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ ایک سند سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جس شخص کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ سفر حضر میں میرے ساتھ رہا، میری عدم موجودگی میں کبھی میرے گھر نہیں آیا۔ اس میں ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو صاحب کھڑے ہوئے انہی کے قبیلے میں ام حسان تھیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اسی خطبے کے دن کے بعد رات کو میں ام مستح کے ساتھ نکلی تھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ پھسلیں اور انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو کوسا، میں نے منع کیا، پھر پھسلیں، پھر کوسا، میں نے پھر روکا، پھر الجھیں، پھر کوسا تو میں نے انہیں ڈانٹنا شروع کیا۔ اس میں ہے کہ اسی وقت سے مجھے بخار چڑھ آیا۔ اس میں ہے کہ میری والدہ کے گھر پہنچانے کے لیے میرے ساتھ رسول اللہ نے ایک غلام کر دیا تھا۔ میں جب وہاں پہنچی تو میرے والد ابو بکر اوپر کے گھر میں تھے، تلاوت قرآن میں مشغول تھے، اور والدہ نیچے کے مکان میں تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی میری والدہ نے دریات فرمایا، آج کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے تمام بیتا کہہ سنائی، لیکن میں نے دیکھا کہ انہیں یہ بات نہ کوئی انوکھی بات معلوم ہوئی، نہ اتنا صدمہ اور رنج ہوا جس کی توقع مجھے تھی۔ اس میں ہے کہ میں نے والدہ سے پوچھا کہ کیا میرے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب تو مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونا آنے لگا، یہاں تک کہ میری آواز میرے والد صاحب کے کان میں بھی پہنچی۔ وہ جلدی سے نیچے آئے، دریات فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میری والدہ نے کہا کہ انہیں اس تہمت کا علم ہو گیا ہے جو ان پر لگائی گئی ہے۔ یہ سن کر اور میری حالت دیکھ کر میرے والد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ ابھی ہی اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ چنانچہ میں واپس چلی۔ یہاں میرے پیچھے گھر کی خادمہ سے بھی میری بابت رسول اللہ نے اور لوگوں کی موجودگی میں دریات فرمایا تھا، جس پر اس نے جواب دیا کہ میں عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھتی، بجز اس کے کہ وہ آٹا گندا ہوا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، بے خبری سے سو جاتی ہیں، بسا اوقات آٹا بکریاں کھا جاتی ہیں۔ بلکہ اسے بعض لوگوں نے بہت ڈانٹا ڈپٹا بھی کہ رسول اللہ کے سامنے سچ سچ بات جو ہو بتا دے۔ اس پر بہت سختی کی، لیکن اس نے کہا، اللہ کی قسم، ایک سنار خالص سونے میں جس طرح کوئی عیب کسی طرح بھی پاتا ہے، تپا تپا کر بھی بتا نہیں سکتا، اسی طرح میں صدیقہ عائشہ پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتی۔ جب اس شخص کو یہ اطلاع پہنچی جسے بدنام کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تو آج تک کسی عورت کا بازو کبھی کھولا ہی نہیں۔ بالآخر یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ میرے پاس عصر کی نماز کے بعد تشریف لائے تھے۔ اس وقت میری ماں ام رومان اور میرے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ انصاریہ عورت جو آئی تھیں وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس میں ہے جب رسول اللہ نے مجھے نصیحت شروع کی اور مجھ سے دریافت احوال کیا تو میں نے کہا، ہائے کیسی بے شرمی کی بات ہے، اس عورت کا بھی تو خیال نہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جواب دیا تھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے اس وقت ہر چند یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کیا، لیکن واللہ وہ زبان پر نہ چڑھا، اس لیے میں نے ابو یوسف کہہ دیا۔ اس میں ہے کہ جب رسول اللہ نے وحی کے اترنے کے بعد مجھے خوشخبری سنائی، واللہ اس وقت میرا غم بھرا غصہ بہت ہی بڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ میں اس معاملے میں تمہاری بھی شکر گزار نہیں۔ تم سب نے ایک بات سنی، لیکن نہ تم نے انکار کیا نہ تمہیں ذرا غیرت آئی۔ اس میں ہے کہ اس قصے کو زبان پر لانے والے حمنا، مصطح، حسان ابن ثابت اور عبداللہ ابن ابی منافق تھے۔ یہ سب کا بڑا تھا، اور یہی آخر الذکر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی زیادہ تر لگاتا بجھاتا تھا۔ یہ روایت تو صحیح بخاری کی ہے۔ نیز سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ میرے عذر کی یہ آیتیں اترنے کے بعد رسول اللہ نے 2 مردوں اور ایک عورت کو تہمت کی حد لگائی، یعنی حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور زینب بنت جحش میری سوکن کی بہن حمنہ بنت جحش کو۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اوپر تہمت لگنے کا اور اس کا علم آپ کے والد ابو بکر کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ جب ذرا ہوش میں آئیں تو سارا جسم بھبک رہا تھا اور زور کا بخار چڑھا ہوا تھا اور کانپ رہی تھیں۔
آپ کی والدہ نے اسی وقت لحاف اڑا دیا اور رسول اللہ آئے، پوچھا یہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا جاڑے سے بخار چڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید اس خبر کو سن کر یہ حال ہو گیا ہوگا۔ جب میرے عذر کی آیتیں اتری تو میں نے انہیں سن کر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، نہ کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فضل سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم رسول اللہ سے اس طرح کہتی ہو؟ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اب آیتوں کا مطلب سنیے۔ جو لوگ جھوٹ بہتان گھڑی ہوئی بات لے آئے اور ہیں بھی وہ کئی ایک، اسے تم اے آل ابی بکر اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ انجام کے لحاظ سے دین و دنیا میں وہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ دنیا میں تمہاری صداقت ثابت ہوگی، آخرت میں بلند مراتب ملیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات قرآن کریم میں نازل ہوگی، جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت ان کی عیادت کو تشریف لائے تو فرمانے لگے ام المؤمنین آپ خوش ہو جائیے کہ آپ رسول اللہ کی زوجہ رہیں اور رسول اللہ محبت سے پیش آتے رہے، اور رسول اللہ نے آپ کے سوا کسی اور کنواری سے نکاح نہیں کیا، اور آپ کی براءت آسمان سے نازل ہوئی۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ اور زینب رضی اللہ عنہما ام المؤمنین اپنے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنے لگیں تو زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نکاح آسمان سے اترا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری پاکیزگی کی شہادت قرآن کریم میں آسمان سے اتری، جبکہ صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لائے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ تو بتلاؤ جب تم اس اونٹ پر سوار ہوئی تھی تو تم نے کیا کلمات کہے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس پر وہ یعنی زینب بول اٹھیں کہ تم نے مؤمنوں کا کلمہ کہا تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جس نے پاک دامن صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی ہے ہر ایک کو بڑا عذاب ہوگا، اور جس نے اس کی ابتدا اٹھائی ہے جو اسے ادھر ادھر پھیلاتا رہا ہے اس کے لیے سخت تر عذاب ہیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار ملعون شخص مراد ہے۔ ٹھیک قول یہی ہے، گو کسی نے کہا کہ مراد اس سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں، چونکہ یہ قول بھی ہے اس لیے ہم نے اسے بیان کر دیا، ورنہ اس کے بیان میں چندہ نفع بھی نہیں، کیونکہ حسان رضی اللہ عنہ بڑے بزرگ صحابہ میں سے ہیں، ان کی بہت سی فضیلتیں اور بزرگیاں احادیث میں موجود ہیں۔ یہی تھے جو کافر شاعروں کی حجوں کے شعروں کا اللہ کے نبی کی طرف سے جواب دیتے تھے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، انہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اے حسان کفار کی مذمت بیان کرو، جبرائیل امین تمہارے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے، مسروق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا، حکم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے کہا کہ آپ انہیں کیوں آنے دیتی ہیں؟ ان کے آنے سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو تہمت کا والی ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اندھاپے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ یہ یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے، تو فرمایا شاید یہی عذاب عظیم ہو۔ پھر فرمایا تمہیں نہیں خبر یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کی حجوں والے اشعار کا جواب دینے پر مقرر تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی مدح میں شعر پڑھا تھا کہ آپ پاک دامن بھولی، تمام اونچے کاموں سے اور غیبت اور برائی سے پرہیز کرنے والی ہیں، تو آپ نے فرمایا تم تو ایسے نہ تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے حسان رضی اللہ عنہ کے شعروں سے زیادہ اچھے اشعار نظر نہیں آتے، اور میں جب کبھی ان شعروں کو پڑھتی ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حسان جنتی ہیں۔ وہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو خطاب کر کے اپنے شعروں میں فرماتے ہیں تو نے محمد کی حجوں کی ہے جس کا میں جواب دیتا ہوں، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے پاؤں گا۔ میرے باپ دادا اور میری عزت آبرو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قربان ہے، میں ان سب کو فنا کر کے بھی تمہاری بد زبانیوں کے مقابلے سے ہٹ نہیں سکتا۔ تجھ جیسا شخص جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کف پا کی ہمسری بھی نہیں کر سکتا، رسول کی حجو کرے؟ یاد رکھو کہ تم جیسے بد رسول اللہ جیسے نیک پر فدا ہیں۔ جب تم نے رسول اللہ کی حجو کی ہے
تو اب میری زبان سے جو تیز دھار وار بے عیب تلوار سے بھی تیز ہے، بچ کر تم کہاں جاؤ گے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ لغو کلام نہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، لغو کلام تو شاعروں کی وہ بکواس ہے جو عورتوں وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا قرآن میں نہیں کہ اس تہمت میں بڑا حصہ لینے والے کے لیے بڑا عذاب ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن کیا جو عذاب انہیں ہوا بڑا نہیں؟ آنکھیں ان کی جاتی رہیں، تلوار ان پر اٹھی تو وہ کہے صفوان رضی اللہ عنہ رک گئے، ورنہ عجب نہیں کہ اپنی نسبت یہ بات سن کر انہیں قتل ہی کر ڈالتے۔